بیسکلی کہ کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر ورک کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے, وہ ہم ان کی سچویشن, ان کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز میں کر رہی ہوں بیہیویئر انالیسس, اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس ABA. تو اپلائیڈ بیہیویئر کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا بیہیویئر چیک کرنا ہے, از شی از ووکل اور نان ووکل. اگر وہ ووکل ہیں تو پھر ہمیں ان کو کچھ ورڈز بتانے پڑیں گے. اگر وہ ورڈز بولتے ہیں تو ہمیں ان کو سینٹینس کروانے پڑیں گے بلڈ, کہ ان کی اسپیچ تھیراپی ہو, اس سے وہ ووکلائز ہوں اور زیادہ, اور ان کے بیہیویئر پہ کام کرنا پڑے گا. اگر وہ ان کے ٹینٹرمس لوز ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں پھینکنا کرتے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہیں, تو ان کی وہ چیزیں ہمیں ایکٹیویٹی کے تھرو انگیج رکھنا پڑے گا. وہ ٹائم پیریڈ ہمیں ڈیٹا بنانا پڑے گا کہ کتنی دیر پہ وہ یہ چیزیں, یہ ٹینٹرم شو کر رہے ہیں. آفٹر دیٹ جب ہم ڈیٹا آرگنائز کر لیں گے, کلیکٹ کر لیں گے ان سے ڈیٹا, تو ہم کیا کریں گے کہ وہ ٹائم ڈیوریشن پہ ان کو انگیج کر دیں گے. جب ایک بچہ اس ٹائم پیریڈ میں انگیج ہوگا تو وہ چیز نہیں کرے گا, اس کا مائنڈ دوسری جگہ پہ ڈائیورٹ ہے. اور ایکٹیویٹی ان کی فیوریٹ اگر ہوگی تو آبویس ہے کہ ان کی فیوریٹ ایکٹیویٹی وہ انجوائے کریں گے اور اس چیز کو وہ کور اپ کریں گے. اچھا, آپ مون لائٹ فاؤنڈیشن سے کافی عرصے سے آپ انٹرنشپ پہ یہاں کام بھی کر رہی ہیں, آپ کو کیسا ماحول لگا مدنی صاحب کا اور ادارے کا؟ جی ماشاءاللہ مون لائٹ میں کافی ورک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. بچوں کو بہت ایک سافٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو ٹیچرز وہاں پرووائڈ کر رہی ہیں, جو سر پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بچے ایک نارمل لائف میں ان کو لانے کے لیے یہ بہت سپورٹیو ماحول ہے. اگر آپ سپورٹ نہیں دیں گے, ان کو ڈس ایبل کا ٹائٹل مل جائے گا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایبل نہیں کر پائیں گے. الرحمن الرحیم. میں خصوصی طور پہ یہاں پر نہیں آیا, یہ میرا اپنا اسکول ہے, اور میں نے اسکول پہ یہاں پر کلیم بھائی کے ساتھ, میڈم مشیدہ صاحبہ کے ساتھ کافی کام کیا جب یہ اسکول اسٹارٹ ہوا تھا. اور آج الحمدللہ ان کی محنت سے یہ اسکول جو ہے وہ ایک پروان درخت کی شکل میں آ گیا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ یہ اسکول اور بچے مسلسل بڑھتے رہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کی بات بھی سنی, بٹ صاحب کی بات بھی سنی, کلیم بھائی کی بات بھی سنی. بات وہی آ رہا ہے کہ اس اسکول میں یا ایسے بہت سے اسکول ہیں جن کی معاونت صحیح طرح ہو نہیں پاتی, چاہے گورنمنٹ لیول سے یا اپنی کمیونٹی لیول سے. تو بات وہی ہے کہ ہم سب کو مل کر جو ہے ایسے اسکولوں کی, اور خاص طور پہ مون لائٹ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ مون لائٹ میں میں نے کام کرا ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے مخلص اور یہاں کا اسٹاف مخلص ہے. تو آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں, ان کی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے میں آتا ہوں. یہ اس لیے آتا ہوں کہ بھائی یہ میرا اپنا اسکول ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ میرا اسکول جو ہے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ 700 بچے ویٹنگ لسٹ میں ہیں, تو گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارے, چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں, چاہے ہم میں سے کوئی ہو, تو ان کے ساتھ دے تاکہ جو بچے ویٹنگ لسٹ میں ہیں اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے سب کا فرض ہے. آج اگر میرے گھر میں ہیں اور آپ کے گھر میں نہیں ہے تو کل کو ہو بھی سکتا ہے کسی اور کے گھر میں. تو ہمیں سب مل کے ان بچوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں ان کو ایک معاشرے کا اچھا کردار بنانا ہے. جس طرح ایک نارمل بچہ ہے نا, اسی طرح ہمیں بنانا ہے. لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. خاص طور پہ اسٹاف کی محنت ہوتی ہے, پھر اسکول کو جو مینجمنٹ ہے اس کی محنت ہوتی ہے. تو یہ معمولی کام نہیں ہے اسپیشل بچوں کو مین اسٹریم میں لانا. اس کے لیے والدین اور اسکول اور بچہ یہ ٹرائنگل ہے. جب تک یہ ٹرائنگل جو ہے رابطے میں رہے گا تو بچے میں بہتری آئے گی. تو آج میں بڑا خوش ہوں, خاص طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب کے یہاں پر آتے ہیں اور بچوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور بچوں کی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں. بٹ صاحب کا ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک بڑا کلر بیٹھا ہے شیر خان کی شکل میں, جو پاکستان کا نام, پاکستان کا فخر بیٹھا ہے. یہ ان بچوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے توسط سے آج یہاں پر آئے اور ان بچوں سے ہمارے جو ہے ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی ہمارے شیر خان جی, صحیح ہے نا. تو میں آج اس پروگرام میں آنے کے بعد, ظاہر ہے میرا اپنا پروگرام ہے, لیکن 4 دن جو لگاتے ہیں آپ لوگ میڈیا والے آ کے, تو میں خاص طور پر آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں میڈیا ہی ہے جو دوسروں تک یہ بات پہنچاتا ہے ہماری. ہم تو ایک دیکھیں اپنے فیس بک پہ یا اپنے جائیں گے, لیکن آپ کا میڈیا ہم سے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور ہم سے زیادہ
ہمارے سے زیادہ آپ لوگ دیکھتا ہے میڈیا کو، تو یقیناً جو ہم بات پہنچائیں گے وہ ان تک پہنچے گی آپ کے ذریعے سے۔ میں اس سینٹر کے حوالے سے بھی اور میں بہت سی جگہوں پہ کام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو میرا تو کام ہے کہ خدمت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی خدمت قبول کر لے اور میری بخشش کر دے۔ مجھے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ان ٹیم کا، مون لائٹ فاؤنڈیشن کے آنر پرنسپل صاحب کا اور جو چینلز والے ہیں ان کا، جنہوں نے آج مجھے ان بچوں کے درمیان جو آنے والے پاکستان کا فیوچر ہے ان کے بیچ لا کر اعزاز کے طور پر مجھے جو ہے ان کی اپریشیٹ کرنے کے لیے بلایا۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پاکستان کا جو ہے ایک پھول کی طرح ہوتے ہیں اور قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جنون ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بنیں گے آگے۔ یہ بچے جو ہیں، میں انہی کی طرح چھوٹا تھا تو میں 3 سال سے ریسلنگ دیکھتا تھا، تو ایک اسپورٹس کا جذبہ تھا، اور آج میں 5 سال کی محنت کرنے کے بعد جو ہے آج مجھے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اپریشیٹ کری ہے۔ آج آپ کے سامنے چینلز والے جتنے بھی ہیں اور جیوز نیوز وغیرہ سب مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، پورا پاکستان مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے، کیونکہ میں نے صرف اپنے ملک کا، اپنے والدین کا نہیں، پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کا بھی ارادے بلند پختہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیں دیکھیں گے، تو ہم نے WWE کے دیکھے، WWE کے ریسلرز، دی انڈرٹیکر، ٹرپل ایچ، براک لیسنر، اسٹون کولڈ، اسٹیو آسٹن، یہ میرے فیوریٹ ریسلر تھے، میں ان سے انسپائر تھا، تو ان کو دیکھ کے آج میں ایک چیمپئن شپ جیت کے آج اس مقام پہ ہوں الحمدللہ۔ تو یہ بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو کچھ نہ کسی کا کوئی انسپائریشن ہوگی، کسی کا آئیڈل ہوں گے، اور یہ ایک دن ملک پاکستان کا نام اور ملک پاکستان کا پرچم جو ہے وہ ریس کر کے آئیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو زمین ہے وہ اللہ پاک نے بنائی ہے، اور انسان کے ارادے اتنے مضبوط ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جنون اور جذبہ اور حوصلہ اس کا مضبوط ہوگا تو راستے کتنے بھی دور کیوں نہ ہوں، اس شخص کی جو امیدیں ہیں وہ اللہ سے جڑی ہیں، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس طرح کہ راستے جتنے بھی دور کیوں نہ ہوں، اللہ اس کو اس کی کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور آج میں اسی طرح پاکستان کا ایشین چیمپئن شپ بناؤں، اور انشاءاللہ پاکستان کا نام جو اس طرح روشن کروں گا، اور ان جو بچوں کے لیے جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ادارے کی طرف سے جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ جو ہے ان فیوچر تعاون بھی کروں گا، اور فلاحی جو ہے میں کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کروں گا انشاءاللہ۔ مون لائٹ والوں کی میری طرف سے جو بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے پاس آئیں، اور جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے پہنچا سکوں اس خوبصورت تقریب میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے خیر الناس ومن ینفع الناس، اور شاعروں نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کوئی کم نہ تھے کرو بیان۔ میں بھی جناب مرزی صاحب کی باتیں سن رہا تھا جو اس کے ہیڈ ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اور مرزی صاحب کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آپ اور میں بھی اس کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں، اور ہم پہلے بھی اس ادارے کے مون لائٹ اکیڈمی کے پروگرامات بنا چکے ہیں، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک بڑا بے مثال ادارہ ہے، خاص کر اسپیشل بچوں کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اس ادارے کی، اور بڑے خوبصورت بچے یہاں موجود ہیں۔ ابھی آپ جب فوٹیجز دیکھیں گے ہمارا پروگرام تو آپ ان بچوں سے بھی ملیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو اسکول کی انتظامیہ کو اس خوبصورت عید ملن پارٹی کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری جانب میں اپنے انتہائی خاص ساتھی، دوست، ہمارا سرمایہ، ہمارے وطن کا سرمایہ، ہمارے پاکستان کا سرمایہ، جس کو ہم نے ہمیشہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، کہ پہلے پاکستان کے پروفیشنل ریسلر اور لیاری کا وہ نوجوان جس نے لیاری سے کراچی اور کراچی سے پاکستان اور پھر پورے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، اور ابھی حال ہی میں نیپال سے یہ ایک بڑا اعزاز جیت کر آئے ہیں۔ پاکستان کے پہلے پروفیشنل ریسلر ہیں شیر خان جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشل بچے جب آہستہ آہستہ جاننا شروع ہوئے شیر خان کے بارے میں تو ان کی چہروں پر مسرتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد یہی ہے
اسکول کی انتظامیہ کا, مدنی صاحب کا مقصد یہی ہے کہ ان بچوں کے چہروں پہ روشنی ہو, کس طرح ہم ان کی خوشیوں میں اضافہ کر سکیں. تو بڑا اچھا عمل ہے جی. اور پھر ایک طرف جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں دکھ بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ مدنی صاحب نے ابھی بتایا کہ صرف یہ کراچی شہر کا ایک علاقہ, نارتھ کراچی, سرجانی ٹاؤن, ناگن چرنگی, نیو کراچی آپ کہہ لیں, ڈاکٹر صاحب اس صرف علاقے میں ایک اسکول میں انہوں نے بتایا کہ 700 بچے ان کے پاس ویٹنگ لسٹ میں ہیں. یعنی 700 اسپیشل بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول میں داخل کرائیں, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس شہر کے اس پوائنٹ پہ یہ حال ہے تو پھر دیگر علاقوں میں کیا حال ہوگا, اس کراچی شہر میں کیا حال ہوگا, اس صوبے میں کیا حال ہوگا, اور پاکستان کی سطح پر اسپیشل بچوں کے حوالے سے کیا مسائل ہیں اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں مدنی صاحب مجھے یاد ہے کہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے گورنمنٹ اور خاص کر محکمہ سماجی بہبود کچھ کام کیا کرتا تھا. ان کے کچھ انسٹیٹیوشن بھی تھے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے, اور شاید ان کے ٹیچرز بھی ہیں جو 17 گریڈ میں اور بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن عملی طور پر کوئی وجود نہیں ہے, کہیں کوئی سروس نہیں ہے, حالانکہ ان کے پاس اسپیشل ٹرینڈ اساتذہ بھی ہیں. تو بڑا المیہ ہے جی, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. بحثیت میڈیا جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں, بحثیت سیاستدان, بحثیت ارباب و اقتدار و اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں عنایت کی ہیں جن جن شعبوں میں, ہم اس میں جو اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں کریں. میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ان بچوں کو کہ جو آگے آتے ہیں, جن میں طلب ہوتی ہے, جن میں جد و جہد آگے بڑھنے کی جو ہے جذبہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان اساتذہ کو, ان ٹرینرز کو, ان انسٹرکٹرز کو کہ جو اس کام سے وابستہ ہیں اور اسپیشل بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ان والدین کو کہ جو دنیا میں جنت کما رہے ہیں, کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کہہ لیں اس امتحان میں ڈالا کہ ایسے بچے انہیں دیے اور ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. میں آج کی اس تقریب کی وسادت سے ان تمام والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ہماری خدمات جو ہیں ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہیں. مبشر ہے اور اس کا صرف بولنے کی پرابلم ہے, آواز میں خرابی ہے. پہلے تو جب اسکول میں آیا تھا تو بالکل بھی بول نہیں پاتا تھا, صرف اشارے سے بات کرتا تھا اور چیز کو ہاتھ لگا کے بتاتا تھا. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس سے کلمے بھی سن سکتے ہیں, اذان بھی دیتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, اور سورۃ فاتحہ بھی یاد ہے, سورۃ اخلاص بھی یاد ہے, اور دکان میں سے سامان بھی لے آتا ہے. کافی کوئی مہمان آئے تو کہیں میں جاؤں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا اس بچے کے لیے. نہیں تو یہ جب اسکول میں آیا تھا اس کو ہم باندھ کے بٹھا رہے, 1.5 سال ہو گیا تقریباً. جی میں یہاں پہ میٹ کا کام کرتی تھی, پھر میں نے چھوڑ دیا اس بچے کی وجہ سے. یہ میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا تو بہت مسئلہ کرتا تھا, تو مجھے یہ ٹھیک ہونے کے چانس نہیں تھے. پھر میں نے 6 مہینے کے لیے چھوڑ دینا, کبھی 3 مہینے کے لیے, لیکن مجھے سیلری دیتے تھے سر. ادارہ اچھا ہے ماشاءاللہ. جی معذرت کے ساتھ السلام علیکم. معذرت کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ متعدد بار کافی جو حکومتی سطح پر جو روئیں رواں ہوتے ہیں, ممبران ایم پی, ایم این ایز وغیرہ اور گورنرز وزیر اعلیٰ, ان تمام حضرات کو ہم اپنے کئی پروگرام میں مدعو کرتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے تمام مسائل پیش کرتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ علاقہ جو نارتھ کراچی کا ہے, تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے, ہماری رہائش تو کہیں اور ہے, ہم نے ایک سروے کرنے کے بعد کہ ایک علاقہ چوز کیا, اس میں ہمیں یہ زیادہ مناسب لگا کیونکہ یہ علاقہ ایک اچھے متوسط طبقے کا اور غربا کی آبادیوں کے قریب ہے, کنیکٹڈ ہیں, مڈل کلاس ہیں. تو ان کے تمام بچوں کو ہم نے 2009 سے ادارے کو ماشاءاللہ اسٹیبلش کیا, اور اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں پر جو بچے بھی آئے تو ہم نے اپنی اوقات کے اعتبار سے
अपनी ताकत के एतबार से इन बच्चों के एडमिशन किए, नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर। तो काफ़ी बच्चे आए, पर हुकूमत ने ना हमें पिक एंड ड्रॉप के हवाले से कोई फेवर दिया। हमने कहा चलें यही दे दें कि पिक अप ड्रॉप में, क्योंकि ये बच्चे जो है ना नॉर्मल उसमें गाड़ियों में नहीं आ सकते, क्योंकि स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, पूरी एक तरीके से होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। नॉर्मल गाड़ियों में आना इनका महाल है, फिर भी उसके बावजूद हम क्या करें, मजबूर हैं, कर रहे हैं। वायदे किए, कुछ भी नहीं किया। अब अभी हमारे पास 700 से ज़ायद बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं ऑन रिकॉर्डिंग। हमारे पास जगह नहीं है, नहीं हम कहाँ कर सकते हैं। अफसोस तो यही होता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, कि इन बच्चों की एक एज होती है, ग्रोथिंग एज होती है। अगर इनमें शुरू में इस पर जो है वर्क किया जाए, काम किया जाए, तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एबल हो सकते हैं, यानी कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मिसाल ये है कि हम अपने 10 से 12 बच्चे जो CP चाइल्ड थे, जो पैदाइशी तौर पर CP चाइल्ड थे, अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 10 बच्चे वो अपने कदमों पर चलने लगे। जो बोल नहीं पाते थे, काफ़ी बच्चे माशाल्लाह बोल कर नॉर्मल में कन्वर्ट हो गए हैं। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास सारी चीज़ें। पर ऐसे इदारे को ये अगर हुकूमती सतह पर ताउन करें तो फिर ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कारआमद कौम का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर शुजा सगीर साहब, ये जनाब शहजाद भट्ट साहब, ये सब मेरी एडवाइजरी टीम के मेंबर भी हैं। ये चैनल के अलावा सहाफ़ी होने के साथ साथ मेरा भी ताल्लुक़ सहाफ़त से ही है, पर चूँकि एक इंसान के नाते हमें मालूमात ज़्यादा होती हैं, एहसासात ज़्यादा होते हैं, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होता है, गुर्बत का, और ऐसे बच्चों के साथ क्या क्या मामलात होते हैं, वालिदैन की ज़िंदगी में सही होते हैं, उनके बाद क्या होता है, इनका कोई पूछने वाला नहीं होता यकीन। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी, तो हम चला रहे हैं। अब मेरी हुकूमत और अरबाब इख्तियारात से ये दरख्वास्त है, खुदारा तवज्जो दें, हमें कम अज़ कम ये मौका तो फराहम कर दें, जगह फराहम कर दें, जो इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन कर दें, ताकि ये कारआमद हिस्सा बनाने में, इस कौम को कारआमद बनाने में हमारा किरदार हो, और अल्लाह ताला को हमारी की पसंद आ जाए, और ये जो है बच्चे एक कौम का कारआमद हिस्सा बन जाए। और बस यही मेरी एक दरख्वास्त है। बाकी मैं सलामती चैनल्स का और दूसरे मेरे सहाफ़ी बिरादरी के लोग हैं, काफ़ी अखबारात वाले भी हैं, जंग वाले भी हैं, कौमी वाले भी हैं, नवाए वक्त वाले भी हैं, आगाज़ वाले भी हैं, तमाम लोग माशाल्लाह अपने अपने एतबार से कवरेज भी देते हैं हमारे प्रोग्राम को। दी न्यूज़ वाले हैं तो ये तमाम देते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज देते हैं, ताकि कि कुछ ताउन हासिल हो जाए ये इस हवाले से। अब बाकी अब अल्लाह ताला हमें और आप सबको एक तौफ़ीक अता फरमाए, ताकि हम इस पर भी तवज्जो दें और ये एक कारआमद शहरी बनकर एक अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजारने के काबिल हो। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने जो हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम टीम की सलामती न्यूज़ की। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो स्पेशल बच्चे हैं, तो ये रंगारंग जो आपके सामने ईद के खूबसूरत मनाजिर जो यहाँ पर पेश कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और बेसिक हमारी खुशी है कि हमारे बच्चे खुश हों, नाचे गाएँ, हल्ला गुल्ला करें और एक सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व हों, बाहर निकल कर जिस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों को परेशान करते हैं, तो यहाँ किस तरह से उठना बैठना हर तरीके से इन बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, ताकि बच्चों की सोशलाइजेशन पे वर्क हो और ये बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो जहाँ नेक नियति से काम होगा और ऑनेस्टी से काम होगा, और जब बच्चों का रिज़ल्ट पेरेंट्स और दूसरे लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ रुजू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, अपर स्टाफ, लोअर स्टाफ, तमाम पेरेंट्स सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और हम सब एक यकजा होकर जो हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो बेहतरी और आगे बढ़ने और तरक्की की हमारी जो है, जो हमारे बच्चे जो व्हील चेयर पे आए थे अपने पैरों पे चल रहे हैं, जो स्पीचलेस आए थे वो बातें कर रहे हैं, सब इन्हीं की मेहनत है बेसिकली अगर देखा जाए तो।